السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا وقال النبي صلى الله عليه وسلم اثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان قال النبي صلى الله عليه وسلم النبی فی الجنہ وابو بکر فی الجنہ وعمر فی الجنہ وعثمان فی الجنہ وعلی فی الجنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدہم فی امر اللہ عمر واصدقہم حیاء عثمان بن عفان۔ حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک کے لیے جو کل کائنات کا اکیلا تنہا خالق مالک رازق حاجت روا مشکل کشا ہے۔ درود و سلام آقا دو جہاں رحمت للعالمین سید الاولین والآخرین رسول کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کے لیے لا تعداد بے حد و حساب رحمتوں کا نزول ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین ائمہ کرام محدثین اعظام پر کہ جن کی محنتوں کاوشوں کوششوں کے بعد دین اسلام دین توحید دین حق کا ہم تک صحیح معنوں میں پہنچا ہے۔ سامعین محترم، خواتین و حضرات، ذو الحجہ کا مہینہ اور خصوصاً 18 ذو الحجہ کی تاریخ جو سیدنا عثمان ذو النورین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے، اسی حوالے سے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سیرت، آپ کے فضائل و اوصاف اور آپ کی شہادت کے حوالے سے قرآن و سنت کی روشنی میں انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے یہ بات یاد رہے کہ سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبر و تحمل، صدق و صفا، کمال و شجاعت، علم و بردباری اور اسی طرح نرم مزاجی میں اپنی مثال آپ تھے، اور شرم و حیا میں نہ صرف فرش آپ کا حیا کرتا ہے بلکہ عرش بھی آپ کا حیا کرتا ہے۔ آسمانی فرشتے
सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुतल्लक जैसा कि हदीस में आता है कि फरिश्ते भी आपसे हया करते हैं। सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी ज़ात, आपके सिलसिला नसब, आपकी शख्सियत, आपके ख़ानदान और आपके दीगर औसाफ को अगर सामने रखा जाए तो कई एक जहतें हमारे सामने आती हैं। सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नस्बी एतबार से रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दोनों किस्म का रिश्ता रखते हैं, यानी वालदा की जानिब से भी और वालिद की जानिब से भी। और इसी तरह निकाह की शक्ल में चंद एक चीज़ें रखता चला जाऊंगा, वक्त कम होता है। देखा जाए तो सरजमीन मक्का और सरजमीन हिजाज की मारूफ तरीन शख्सियत सैयदना उस्मान ज़ुन्नुरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क़ब्ल अज़ इस्लाम भी और बाद अज़ इस्लाम भी आप अपने कारोबार के एतबार से और कारोबार में अमानत, दयानत और सच्चाई के एतबार से अपनी मिसाल आप थे। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो आपका लक़ब है, ये लक़ब भी मक्का में, हिजाज में और पूरी दुनिया में आपका लक़ब इस्लाम से कबल भी मारूफ था और इस्लाम के बाद भी आपको ये लक़ब उस्मान गनी के नाम पर मुसलमान आपको जानते हैं। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी इज़ालतुल खफ़ा में लिखते हैं, कान लहू सखान सखाउन क़ब्ल इस्लाम व सखाउन बाद इस्लाम। आप सखी थे इस्लाम से पहले और सखी थे बाद अद इस्लाम। और इसी सखावत या सखा की वजह से आपने लिखा है कि आपको ज़ुन्नुरैन लिखा जाता है। और ज़ुन्नुरैन लिखने की बुनियादी वजह एक तो वो है जो हम जानते हैं कि दो बेटियां आपके निकाह में आई, और एक वजह शाह साहब ये लिखते हैं कि आपकी सखावत की वजह से कि आप इस्लाम से पहले सखी थे और इस्लाम के बाद भी सखी थे, इसलिए ज़ुन्नुरैन कहा जाता है। उसके बाद अगर देखा जाए तो सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो सहाबी रसूल हैं जिनके निकाह में एक नबी की दो बेटियाँ पूरी तारीख़ इंसानी में और तारीख़ इस्लामी में इस तरह कभी नहीं हुआ कि एक नबी की दो बेटियाँ एक शख्सियत के यहाँ हों। वो सैयदना उस्मान ज़ुन्नुरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और फिर आपकी ऐद इंसान इस्लाम से हटकर अगर बात की जाए तो आपका ये दावा और आपके मुतल्लक ये बात कि आपने ज़िंदगी में कभी शराब नहीं पी और ज़िंदगी में कभी ज़ना नहीं किया, ये कोई मामूली बात नहीं है। अरब लोगों में ये मारूफ था कि जो आदमी शराब नहीं पीता वो दुनिया का बखील तरीन इंसान है, वो बखील है। गोया कि एक तरफ आप सखी हैं और दूसरी तरफ लोगों के यहाँ ये शराब ना पीने की वजह से ये चीज़ भी चलती है। और इसी तरह अगर बात की जाए सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत की, तो आपकी मोहब्बत के हवाले से अरब लोग ये जुमला मुहावरा तन बोला करते थे, उहिब्बु कवर रहमान हुब्बा कुरैशिन बि उस्मान, कि जैसे कुरैशी उस्मान से मोहब्बत करते हैं, मैं रहमान की कसम उठा के कहता हूँ कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। गोया के लोग अपनी मोहब्बत को साबित करने के लिए सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुतल्लक ये जुमला इस्तेमाल किया करते थे। ये तमाम चीज़ें जो निकाह की शक्ल में रख रहा हूँ इस बात की तरफ रहनुमाई करती हैं कि सैयदना उस्मान ज़ुन्नुरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कोई आम शख्सियत नहीं थे। इस्लाम से कबल की बातें अभी आपके सामने रख रहा हूँ। और इसी तरह जो आपकी खाला सादी है, अगरचे ये काहिना थी
رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا جس وقت اس نے آپ کے سامنے تعارف رکھا کہ یہ رسول بننے والے ہیں اور نبی بننے والے ہیں، آپ کا تعارف رکھا، اس کے بعد رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام سے قبل بھی ان کا ایک یارانہ تھا، اگرچہ آپس میں یہ بات کیا کرتے تھے کہ یہ منات، لات، عزا وغیرہ ان کی کب تک ہم پوجا کرتے رہیں گے، اس سے ہمیں جان چھڑانی چاہیے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ملاقات ہوئی، آپ نے ان کو عجیب اپنی دعوت کے قبول کرنے کا کہا اور ایک جملہ بولا، فرمایا فَإِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكَ وَإِلَى جَمِيعِ خَلْقِ، کہ میں آپ کی طرف اور پوری کائنات کی انسانیت اور جن کی طرف، جن و انس کی طرف نبی بنا کے، رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے آپ کا یہ جملہ بھی کانوں میں سنا ہی ہے، تو فرماتے ہیں فَوَاللَّهِ مَا تَمَالَكْتُ حِينَ سَمِعْتُ قَوْلَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے میں نے آپ کا یہ قول سنا میرے میں یہ ہمت نہیں رہی، میں اپنے نفس کا مالک نہیں رہا، کنٹرول نہیں رہا، میں نے بے ساختہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے کو قبول کیا اور اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، اس کلمے کا اقرار کیا۔ گویا کہ پہلی دعوت میں ہی اسلام لانے والے اگر کوئی ہیں تو وہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور پھر تاریخ اس بات کی شاہد ہے، دنیا میں جو اسلام لانے والوں کی لسٹ فرشتے ہیں ان میں چوتھا نام سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ آپ چوتھے مسلمان ہیں، حتیٰ کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اور آپ کی سخاوت اور آپ کے تعلق داری کی پوری مثالیں تھیں، لوگ آپ سے محبت کرتے تھے، لیکن اسلام لانے کے بعد سب سے پہلے جو ناراض ہو کر اپنے بھائی کی طرف، اپنے بیٹے کی طرف، عثمان کے بھائی کی طرف جانے والی تھی وہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ تھی کہ اسلام کا نام سن کر اپنے بیٹے، دوسرے بیٹے کی طرف چلی گئی، اور پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسے سیدنا بلال، سیدنا صہیب اور دیگر صحابہ کرام کی باقاعدہ پٹائی ہوتی رہی اور مار پٹائی ہوتی رہی، ان کو مارا پیٹا گیا، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باندھ کر، ہاتھ پاؤں باندھ کر مارا جاتا اور اسی طرح ان کو اسلام چھوڑنے کا کہا جاتا، لیکن سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام کو چھوڑا نہیں ہے، ایک طرف سے دامن چھوٹ رہا ہے اور دوسری طرف سے دامن جڑ رہا ہے، یہ حالت ہوئی تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان کے ساتھ آپ کا نکاح کیا، اور کہا جاتا کانا یقال احسن زوجین راہ انسان الرقیہ و زوجہا عثمان، دنیا میں سب سے حسین ترین اگر جوڑا حسن و جمال میں، خوبصورتی میں اور خوبصورتی میں اگر کوئی انسان دیکھ سکتا تھا تو وہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ پھر اس کے بعد آگے دیکھیں تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے فضائل اگر دیکھے جائیں قرآن و سنت کی روشنی میں، یہ تمام وہ چیزیں جو تاریخی آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ قرآن مجید کی پہلی آیت فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، لمبے یہ ترجمے اور تفسیر کا وقت نہیں ہے، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کی فضیلت کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے انتم خیر اہل الارض، کہ تم اس درخت کے نیچے جو بیعت کرنے والے ہو، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے جو بیعت ہوئی، فرمایا کہ روئے زمین کے سب سے بہترین اگر لوگ
کوئی ہیں تو وہ اس درخت کے نیچے جمع ہو کر بیعت کرنے والے ہیں. اور فرماتے ہیں کہ اس وقت ہم تقریباً 1400 کے قریب تھے اور اللہ کے رسول نے فرمایا لا يدخل النار انشاءاللہ من اصحاب الشجرۃ احد الذین بایعوا تحتها، کہ وہ جو اس درخت کے نیچے بیعت کرنے والے صحابہ ہیں وہ کبھی بھی آگ کا ایندھن نہیں بنیں گے اور جہنم میں نہیں جائیں گے. اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیتے ہوئے فرمایا ہذہ ید عثمان، یہ ہاتھ عثمان کا ہے. فضرب بها علی یدہ فقال ہذہ لعثمان، کہ آپ نے اپنا ہاتھ رکھا صحابہ کا ہاتھ، پھر اس کے بعد اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا ہے. اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دین اسلام میں کیا اہمیت ہے. اور پھر اسی طرح فرمایا اسبت احد، آپ احد کے مقام احد پہاڑ پر تھے تو آپ نے فرمایا فإنما علیک نبی وصدیق وشہیدان، اے احد ٹھہر جا، اس لیے کہ آپ پر ایک نبی اور آپ پر ایک صدیق اور آپ پر 2 شہید کھڑے ہیں. گویا کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آقا رسول کائنات کا سیدنا عثمان بن عفان کو شہید کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین اسلام میں خاص اہمیت فضیلت رکھتے ہیں. اور پھر آپ کی فضیلت میں سے آپ کو عشرہ مبشرہ میں سے رسول کائنات نے قرار دیا ہے. فرمایا نبی فی الجنہ، نبی جنتی ہیں. وابو بکر فی الجنہ، ابو بکر جنتی ہیں. وعمر فی الجنہ، عمر جنتی ہیں. وعثمان فی الجنہ، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہیں. وعلی فی الجنہ، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہیں. یہ بہت کم لوگ ہیں صحابہ کرام میں سے بھی جن کا باقاعدہ نام لے کر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی قرار دیا ہے. اگرچہ صحابہ کرام کے متعلق رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ اس طرح کی ڈگریاں ملتی ہیں، اولئک هم الصادقون اولئک هم المفلحون کی ڈگریاں ملتی ہیں، لیکن باقاعدہ نام لے کر جن کو جنتی قرار دیا ہے ان میں سے ایک سیدنا عثمان ہے. پھر اسی طرح شرم و حیا کے پیک کر فرمایا ارحم امتی بی امتی ابو بکر، دنیا کائنات کا سب سے رحیم شفیق اگر انسان ہے تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اور اسی طرح دنیا کے سب سے بڑے دین کے معاملے میں غیرت رکھنے والے اگر کوئی ہیں تو وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور سب سے بڑے صدق و حیا میں اگر کسی کا نام ہے تو وہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اسی طرح آگے حدیث میں آتا ہے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وقت تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح بیٹھے ہوئے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پنڈلی کو ننگا رکھا. جس وقت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ نے اپنی پنڈلی کو ڈھانپا اور ساتھ فرمایا کہ الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، اس شخصیت سے میں کیوں حیا نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے حیا کرتے ہیں. اور یہاں ان لوگوں کو تنبیہ کرتا ہوں جو اپنی زبان کو بے لگام کرتے ہیں، جو اپنی تحریر کو بے لگام کرتے ہیں، شتر بے مہار لکھتے ہیں، شتر بے مہار بولتے ہیں اور اپنی زبانوں کو جانوروں کی طرح استعمال کرتے ہوئے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مختلف طرح کے اعتراضات کرتے ہیں، مختلف طرح کے شبہات پیش کرتے ہیں. کبھی رشتہ داری کا، قربہ پروری کا، اور کبھی نرمداجی سے فتنہ پھیلانے کا، اور پھر کبھی بدر میں غیر حاضر رہنے کا، اور کبھی بیت رضوان میں غیر حاضر ہونے کا. اس طرح کا اعتراض کر کے آپ پر کیچڑ اچھالتے ہیں. ان لوگوں کو شرم حیا ہونی چاہیے کہ کم از کم اس شخصیت کو ہمیں چھوڑنا چاہیے جس شخصیت کے متعلق رسول کائنات حیا کرتے ہیں، آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، پوری کائنات کی مخلوقات سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حیا کرتی ہے.
لیکن بعض بدبخت لوگ، بعض بد نصیب لوگ نصیبے کے مارے ہوئے وہ اس طرح کے جملے لکھتے ہوئے شرم حیا نہیں کرتے، ان کے اندر شرم نامی کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ اور ان کو میں کہتا ہوں کہ اگر وہ بعد نہ آئے، توبہ استغفار نہ کی، تو تمہارا بھی حشر اسی طرح ہوگا جس طرح سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین کا ہوا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کا نماز جنازہ نہیں پڑھایا جس آدمی کا رسول کائنات کو محسوس ہوا کہ یہ سیدنا عثمان سے بغض رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے اس کا نماز جنازہ نہیں پڑھا، تو عرض کر رہا تھا کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، تو اس لیے ہمیں بھی آپ کا نام لیتے وقت، صحابہ کا نام لیتے وقت حیا کے دامن کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کئی قسم کی روایات آتی ہیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، قرآن کریم کی اس روایت کو نقل کرنے والے روات حدیث میں سے اگر کسی کا نام ہے تو سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آپ حافظ قرآن بھی تھے، آپ قاری قرآن بھی تھے، آپ ان خدام قرآن میں سے آتے ہیں جنہوں نے قرآن کو جمع کیا، قرآن کی رسم کو جمع کیا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا زید بن ثابت، سیدنا ابی بن کعب، یہ وہ لوگ ہیں جو کاتب وحی بھی ہیں، خدام قرآن بھی ہیں، قرآن کو لکھنے والے بھی ہیں۔ ابن جریر طبری رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی خط ایسا نہیں ہوتا تھا جس میں قرآن نہیں لکھا ہوتا تھا، اور بعض ایسے خط بھی ہمیں نظر آتے ہیں کہ جس میں پورا خط قرآن کریم کی آیات سے بھرا ہوا۔ فرما بینی و بینک کتاب اللہ اما واللہ انہا لاول کف قط خطت المفصل، یہ وہ ہاتھ ہیں جن ہاتھوں نے پورے قرآن کریم کو، پورے قرآن کریم کو اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے۔ اور سیدنا عثمان فرماتے ہیں جب سے میں نے رسول کائنات کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، دائیں ہاتھ سے بیعت کی ہے، اس وقت سے لے کر اب تک میں نے پوری زندگی میں کبھی بھی اس ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو بھی چھوا نہیں ہے۔ یہ وہ عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ جو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حیا کی وجہ سے، اس حیا کی وجہ سے آپ کے گھرانے میں 2 بیٹیاں آئی ہیں، اور آپ کے الکام میں اور آپ کے اوصاف میں اگر دیکھا جائے تو بے شمار چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو ہم پوائنٹ بائی نکات کے اندر بیان کر سکتے ہیں۔ سیدنا عثمان نے کبھی گانا نہیں سنا، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی لہو و لعب میں مشغول نہیں ہوئے، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کسی برائی اور بدی کی تمنا نہیں کی۔ سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جمعے غلام کو آزاد کرنے والے تھے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سے اسلام لائے ہیں ہر روز غسل کرنے والے تھے، اور پھر آپ نے جو آخر میں فرمایا فواللہ ما زنیت فی جاہلیت ولا فی اسلام ولا ارتدت منذ بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم جب سے میں اسلام لایا ہوں تب سے میں نے ارتداد مرتد نہیں ہوا، جب سے اسلام لایا ہوں تب سے میں نے کبھی بھی زمانہ جاہلیت میں زنا نہیں کیا، اور زمانہ جاہلیت میں شراب نہیں پی، زمانہ جاہلیت میں گانا نہیں سنا۔ یہ تمام چیزیں تربیت کے اعتبار سے دیکھا جائے، بردباری کے اعتبار سے دیکھا جائے، رواداری میں دیکھا جائے، نرم مزاجی میں دیکھا جائے، عفو و درگزر میں دیکھا جائے، تواضع و انکساری میں دیکھا جائے، صبر و شکر میں دیکھا جائے، زہد و ورع میں دیکھا جائے، تقوی میں دیکھا جائے، شجاعت و بہادری میں دیکھا جائے، تو آپ کی مثال کوئی بھی پیش نہیں کر سکتا۔ حتیٰ کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت غزوہ تبوک میں اعلان کیا مال کے خرچ کرنے کا، انفاق فی سبیل اللہ کا، آپ نے 960 اللہ کے راستے میں اونٹ بما ساز و سامان اللہ کے راستے میں دیے، اور ایک روایات کو اور ملا کر 1000 اونٹ بما ساز و سامان دیا۔ تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ذر عثمان ما عامل بعد اليوم مرتين، 2 دفعہ
रसूल कायनात ने उसी मौके में ये फरमाया कि उस्मान दुन्नुरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आज के बाद कोई भी अमल ना करें तो फिर भी कोई चीज उस्मान को नुकसान नहीं दे सकती। जन्नत की 8 दफा दुनिया में बशारत पाने वाले अगर कोई है तो सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला मुझे और आप सबको सहाबा कराम रिजवानुल्लाह मजमईन की इज्जत को अपने दिल में बैठाने की तौफीक अता फरमाए, अपनी जिन जान से भी ज्यादा सहाबा का एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए, खुसूसन अशरा मुबशरा, खुसूसन खुलफाए अरबा सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सैयदना उस्मान दुन्नुरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सैयदना अली हैदर कर्रार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनके मुतल्लक जो कीचड़ उछाला जाता है अल्लाह से पनाह मांगनी चाहिए। ये 3 मसले इस वक्त दुनिया के सबसे बड़े मसाइल में से मसले हैं। एक इल्हाद का मसला, इनकार खुदा का मसला, इनकार मज़हब का मसला, मज़हबी हक़ाइक़ के इनकार का मसला, दूसरा मसला ख़त्म नबूवत का मसला है और तीसरा मसला सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह मजमईन की इज्जत और नामूस का मसला है और चौथा मसला जो शियार इस्लाम का है। जो मुसलमान इन चारों मसाइल पर पैरा देगा और जो इदारे मसाजिद मराकत इन चारों को अपना मौदूए बास बढ़ाते रहेंगे, अपने हवारियों को और अपने आने वाले मुक्तदियों को ये चीजें समझाते रहेंगे, अल्लाह के फजल और करम से वो बड़े फितनों से महफूज रहेंगे। एक इल्हाद का फितना और दूसरा शायर इस्लाम की तौहीन का फितना। जैसा कि आपने देखा तौहीन कुरान के नाम पर ये मसाइल उठ रहे हैं और फिर ये भी नहीं करना चाहिए कि तौहीन कुरान का मसला हो और उसको अपने हाथ से ले और अपने हाथ से उसको कत्ल कर दे और जिंदा जला दे। ये भी मुसलमानों का कोई वसफ और मुसलमानों का कोई शेवा नहीं है कि मुसलमान रियासती कवानीन को अपने हाथ पर लेकर मुसलमान इस तरह लोगों को जिंदा जलाते रहे। और फिर ये बात भी करना जरूरी समझता हूं कि इन मसलों की आड़ में खत्म नबूवत और खत्म नबूवत से कादियानियों की बात की जाए कि उनके हुकूक की बात की जाए, उनकी उनको अकलियतों मिलाकर उनकी इबादत की बात की जाए और वो बंदा चाहे जितना भी बड़ा क्यों ना हो वो हमारा आंखों का तारा है जो दीन इस्लाम को अपनी आंखों के नूर समझता है, अपने दिल का सुरूर समझता है। लेकिन इन मसाइल की आड़ में कादियानियों को किसी किस्म की मोहब्बत दे, किसी किस्म की नरमी दे, किसी किस्म की कुछ शफकत दे, उनकी इबादत गाहों की हिफाजत की आम अपील करे, उसकी कोई इज्जत नहीं है, वो खाक जितना भी नहीं है। हाँ, अगर वो तौबा कर ले, तौबा इस्तगफार करके वापस आ जाए तो फिर हमें भी ऐसे साहब के मुतल्लिक अपनी ज़बान को खामोश रखना चाहिए। जैसा कि पिछले दिनों हालिया दिनों तौहीन कुरान का मसला हुआ, वो भी हुआ और उसके मद्दे मुकाबल जो हमने अमल किया वो भी सही नहीं था। फिर उसके बाद मुजीबुर रहमान शामी साहब ने जो खत्म नबूवत और तौहीन कुरान के मसले को आड़ बनाकर कादियानियों को तहफ़्फ़ुज़ देने का कहा और बाकायदा तहाकुमाना रवैये के साथ इस तरह कहा, बल्कि वो भी रवैया सही नहीं है। लेकिन इस वक्त उलमा आपस में वो मिल बैठे हैं। हम छोटों को चाहिए कि जब तक उन बड़ों के मसाइल, बड़ों की आवाज नहीं आती, उस वक्त तक हम अपने आप को खामोश रखें, खामखा मीडिया के फितरों में ना पड़े। अल्लाह से दुआ है अल्लाह मुझे और आप सबको इन मसाइल को समझ कर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हादा मा इंदी वल इल्मु इंदल्लाह सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि। जिंदगी शऊर से, अल हिक्मा इंटरनेशनल।